بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درود شہوار یوٹیوب چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کا تعارف پڑھنے جا رہے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے تو یہ سورت نازل ہوئی۔ سب سے پہلے اس کے نزول کے متعلق ذکر کیا گیا ہے کہ یہ سورت جو ہے وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ یہاں اسلامی دعوت کے جو مخاطب تھے وہ مکہ کے باشندوں سے مذہبی، ذہنی اور عمرانی اعتبار سے مختلف تھے۔ عمرانی اعتبار سے مراد یعنی رہن سہن کے لحاظ سے ان کا طرز بود و باش جو تھا وہ مکہ کے باشندوں سے مختلف تھا۔ خود دعوت اسلامی میں جس مرحلہ میں داخل ہو رہی تھی اس کی ضروریات اور تقاضے بالکل نئے تھے، اس لیے ہمیں اس صورت میں جو 40 رکوع اور 286 آیتوں پر مشتمل ہے، جس کے الفاظ 6031 اور حروف کی تعداد 20,000 ہے، مکی صورتوں کے اعتبار سے بین اور صاف فرق معلوم ہوتا ہے۔ بین کہتے ہیں واضح کو۔ اب یہاں پر ہمیں کیا چیز سمجھا دی گئی ہے کہ سب سے پہلی بات کہ جو لوگ مدینہ منورہ میں رہنے والے ہیں وہ مکہ کے لوگوں سے مختلف ہیں۔ اس کے علاوہ جو مکی صورتوں کے اندر خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے وہ عقائد سے ریلیٹڈ باتیں ہیں جو ذکر کی گئی ہیں، اور جو مدنی صورتوں میں ذکر کیا گیا ہے وہ زیادہ تر نظام سے ریلیٹڈ، اعمال سے ریلیٹڈ، احکامات سے ریلیٹڈ باتیں۔ اہل مکہ مشرک و بت پرست تھے، وہی نبوت اور قیامت وغیرہ کا کوئی تصور ان کے ذہن میں نہ تھا۔ قتل و غارت اور لوٹ مار میں وہ فخر اور لذت محسوس کرتے تھے، اس لیے مکہ میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں انہی عقائد باطلہ اور اعمال فاسدہ کی اصلاح پیش نظر تھی۔ اب وہی بات یہاں پر ذکر کر دی گئی ہے کہ اہل مکہ جو ہے وہ مشرک ہیں، اس لیے ان کی زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے کہ ان کو عقائد بھی سمجھائے جائیں اور ان کو اعمال فاسدہ یعنی برے اعمال جو ہیں ان کی بھی اصلاح کی جائے۔ یثرب کے اصلی باشندے گو انصار تھے، لیکن قوت و اقتدار یہود کے ہاتھ میں تھا، یعنی کہ مدینہ منورہ جو پہلے یثرب ہوا کرتا تھا وہاں پہ رہنے والے تو اصل میں انصار تھے، لیکن وہاں کا اقتدار اور وہاں کی حکومت کس کے ہاتھ میں تھی؟ یہود کے ہاتھ میں تھی، اور انصار مذہبی اور ذہنی طور پر یہود سے بہت متاثر تھے۔ یعنی انصار جو تھے وہ یہود سے متاثر اس لحاظ سے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پوجا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پرستش کرتے ہیں، اور وہ مختلف بتوں کی پوجا نہیں کرتے۔ یہود کیونکہ اہل کتاب تھے اس لیے وہی رسالت، قیامت، جنت اور دوزخ وغیرہ پر ان کا ایمان تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ اپنی قومی برتری کے نشے میں اس حد تک مرض تھے کہ وہ یہ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے علاوہ نبوت کسی اور کو بھی عطا کی جا سکتی ہے۔ اب یہی وہ خصوصی بات ہے جس کی وجہ سے یہود نے ایک قسم کی برائی پال لی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور حسد تھا ان کے دل میں کہ بنی اسرائیل کے اندر سے کوئی آخری نبی کیوں نہیں آیا، بنو ہاشم کے اندر سے آخری نبی کیسے آ گیا۔ عملی اعتبار سے ان کی پستی کی یہ حالت تھی کہ وہ معمولی سے دنیاوی فائدے کے لیے تورات کی واضح آیتوں کا انکار بلکہ ان میں تخریف کرنے میں بھی ذرا جھجک محسوس نہ کرتے تھے۔ اگر انہیں کسی قسم کا دنیاوی فائدہ معمولی سے حاصل ہونے والا ہوتا تھا تو وہ تورات کی آیتوں کے اندر رد و بدل بھی کر دیا کرتے تھے اپنی مرضی سے، اور ان کا انکار بھی کر دیتے تھے۔ تجارت کی منڈیوں پر ان کا قبضہ تھا، یثرب کی زرخیز زمینیں اور شاداب باغات ان کی ملکیت میں آ چکے تھے۔ علم و دانش میں انصار کو ان سے کوئی نسبت ہی نہ تھی۔ آئینی طور پر اناث صحیح، لیکن عملی طور پر حکومت یہود کی تھی، یعنی کہ اس دور میں آئین تو بنائے نہیں جاتے تھے، لیکن حقیقت میں جس شخص کے پاس پاور ہوتی تھی وہ شخص جو ہے وہ اس کی سب لوگ بات مانا کرتے تھے، اور حکومت ایک لحاظ سے اس کے پاس تھی۔ اور یہاں پر مدینہ منورہ کے اندر زیادہ پاورفل کون تھا؟ یہودی تھے۔ یہ حالات تھے جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قدم رنجا فرمایا اور یہود و انصار کو اسلام کی دعوت دی۔ یہاں سے آگے تفسیر قرآن سورۃ البقرہ کا تعارف سننے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ الخیر۔ اللہ